بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے قریب رات گزارتے تھے۔ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتے: سبحان اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں اور تعریفوں سمیت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: تمہارے لیے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہ لے تو وہ کہتا ہے: تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مقرر ہیں۔ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ، وہ کہتے ہیں تجھے ہدایت مل گئی۔ جب وہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو وہ کہتے ہیں تیری حفاظت ہو گئی۔ جب وہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو وہ کہتے ہیں تو اللہ کے سوا دوسروں سے بے نیاز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر اسے اس کے ساتھ رہنے والے دو شیطان ملتے ہیں تو وہ دونوں آپس میں کہتے ہیں: اس شخص سے تم کیا چاہتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جسے بے نیازی حاصل ہو گئی اور جس کو ہم سے محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جاگ کر یوں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اس کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور بلندیوں اور عظمتوں والے اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے نہ نیکی کی طاقت۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ دعا کی ربی اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ باوضو سوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات میں سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔